السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ وقال علیہ الصلاة والسلام، انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى، فمن كانت ہجرته الى اللہ ورسولہ فہجرته الى اللہ ورسولہ، ومن كانت ہجرته الى دنیا یصیبها او امرأة ينكحها فہجرته الى ما ہاجر الیہ، صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ لوگوں یاد رکھو، تمہارے تمام اعمال کی بنیاد تمہاری اپنی نیتیں ہیں۔ اعمال کے حوالے سے اعمال کی نیتیں ہیں، اور ہر ایک کے لیے وہی کچھ ہے جو اس نے نیت کی ہے۔ جو اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کرتا ہے تو اس نے واقعی اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کی، اور جو دنیا کے لیے ہجرت کرتا ہے کہ دنیا کو پالے، یا عورت سے شادی کے لیے ہجرت کرتا ہے تو پھر اس کی ہجرت اسی طرف ہے جس کا وہ ارادہ کر چکا ہے۔ انشاءاللہ مختلف نشستوں میں اس حدیث پہ بات ہوگی۔ اس حدیث کے حوالے سے یہ آج پہلی نشست ہے۔ انما الاعمال بالنیات، یہ حدیث اتنی اہم ترین ہے کہ بڑے بڑے ائمہ فقہاء اور محدثین نے اس کو مرکز توجہ بنایا ہے، حتیٰ کہ صحیح بخاری کی پہلی حدیث بھی یہی حدیث ہے۔ باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلا باب بخاری کا اور پہلی حدیث یہی ہے، اور اس حدیث کے راوی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ بخاری کی تمام مرفوعات پہ، خصوصاً جس کا تعلق اصلاح ہے عوام سے ہے، اس کو میں فوکس کر کے بیان کرتا رہوں انشاءاللہ۔ تو اس سلسلے کی یہ پہلی حدیث، انما الاعمال بالنیات۔ لوگوں یاد رکھو، اعمال کو نیتوں سے جوڑ دیا گیا ہے، اعمال کو نیتوں سے نتھی کر دیا گیا ہے، اعمال کو نیتوں سے باندھ دیا گیا ہے۔ لوگوں یاد رکھو، اعمال کو نیتوں کے دائرے میں محصور کر دیا گیا ہے۔ وہ تمام اعمال جنہیں شریعت درست سمجھتی ہے، نادرست کی بات ہی نہیں ہو رہی، وہ تمام اعمال جو بندہ اپنے اختیار سے کرتا ہے، جنہیں شریعت درست سمجھتی ہے، چاہے وہ فرض ہو چاہے وہ سمپل مباح ہو، جس کے کرنے پہ عذاب نہیں، نہ کرنے سے پہ ثواب نہیں، جس کے کرنے پہ ثواب نہیں، نہ کرنے پہ عذاب نہیں، وہ تمام اعمال جنہیں شریعت درست سمجھتی ہے، اللہ کی نظر میں ان کے درست ہونے کا معیار بھی نیت ہے، ورنہ برباد ہے۔ یہ اتنا حساس ترین اور خطرناک ترین مسئلہ ہے، بندہ اس کی تہ میں چلا جائے اللہ کی قسم ڈر لگتا۔ اس لیے کبھی بھی اپنی نیتوں پر مطمئن نہ رہی ہے، اسی لیے میں نے اس حدیث کا انتخاب کیا ہے، اور مجھے اب افسوس ہو رہا ہے کہ میں نے اس حدیث پہ پہلے کبھی اتنی ڈیٹیل سے بات کیوں نہیں کرنے کی کوشش کی۔ جب بندہ مطالعہ کرتا ہے تو چیزیں کھلتی چلی جاتی ہیں۔ تو یہاں دو چیزیں، اعمال اور نیات۔ اللہ کہتے ہیں میں نے تمہارے اعمال کو تمہارے نیتوں کے دائرے میں بند کر دیا ہے۔ کون سے اعمال؟ ناجائز نہیں، ناجائز تو پہلی غلط ہیں، وہ تو نیتوں کا محل ہی نہیں ہے، نیت وہاں معتبر ہی نہیں ہے۔ ناجائز اچھی نیت سے جائز نہیں ہوتا۔ یہ بات ہو رہی ہے جائز اعمال کی، درست اعمال کی۔ اللہ کی نظر میں جو اعمال درست ہیں
وہ درست تب ہوں گے جب ان کے ساتھ نیتیں درست ہوں گی. نیت درست نہیں، درست اعمال بھی ہوا منصورہ، اڑتی ہوئی خاک کر دیے جائیں گے. نیت کو پیمانہ، معیار، میزان اور کسوٹی قرار دے دیا گیا ہے درست اعمال کے لیے. پھر سنیے، درست اعمال کے لیے. بندہ سمجھتا ہے میں نے خطبہ دے دیا، تقریر کر لی، واہ واہ ہو گیا، کمنٹس آ گئے، بس میں نے دین کا حق ادا کر دیا. نماز پڑھ لی، مولوی صاحب پہ اللہ پہ احسان کر دیا. رشوت نہیں لی، بس میں نے بہت اچھا کیا، حلال کما رہا ہوں، بہت اچھا کر رہا ہوں. نیتیں تو دیکھے، اس کی ذرا ڈیپتھ میں تو جائے، پتہ چلے. بندہ کانپ جاتا ہے. اعمال عمل کی جمع ہے. عمل کسے کہتے ہیں؟ وہ کام جو سب کو نظر آئے، دکھے، کوئی بھی کام ہو. اعمال عمل کی جمع ہے. عمل وہ کام ہے جو نظر آتا ہے. عمل کی جو بیرونی شکل ہوتی ہے، کام کی جو بیرونی شکل ہوتی ہے، وہ عمل ہے جو ہر ایک کو دکھتا ہے. لا الہ الا اللہ. لیکن ایک اس عمل کی اندرونی شکل ہوتی ہے، باطنی شکل ہوتی ہے، جس پر اس بیرونی عمل کی بنیاد ہوتی ہے، اسے نیت کہتے ہیں. عمل کی ظاہری شکل وہی جو مجھے اور آپ کو دکھتی ہے، نظر آتی ہے. عمل کی باطنی اور اندرونی شکل وہ نیت ہے جو اللہ کو نظر آتی ہے، کسی اور کو نظر نہیں آتی. سمجھ رہے ہیں؟ عمل کی باطنی اور اندرونی شکل بندے کو نہیں دیکھتی، صرف اللہ کو نظر آتی ہے. میں اور آپ نماز پڑھتے ہیں، یہ نماز پڑھنا، اٹھنا بیٹھنا، قعدہ، قیام، قعود، جلوس، یہ عمل ہے. لیکن اس عمل کی تہ میں ہماری نیت ہے. اس عمل کی تہ میں جو ارادہ ہے اسے نیت کہتے ہیں. کہ ہم نماز کیوں پڑھ رہے ہیں؟ دکھاوے کے لیے پڑھ رہے ہیں؟ اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں؟ کس کے لیے پڑھ رہے ہیں؟ ایک عالم دین ہے، کافی عرصہ ہوا، سال 2 سال پہلے گپ شپ ہوتی رہی تو میں نے ان کو اپنا دکھڑا سنایا، یار میرے فلاں شاگرد نے مجھے دھوکہ دے دیا. کوئی ایسی باتیں ہوئیں، کچھ شاید کمی بیشی معاف فرما. وہ ہنس پڑے. کہنے لگے میری مسجد میں ایک نمازی تھا، کہتے نماز کے بعد وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کے روتا ہی رہتا تھا. اور وہ مولانا بھی ایسے ہیں کہ وہ کسی پر ہماری طرح اندھا اعتماد کرنے والے ہیں ہی نہیں ہیں. کہتے وہ نماز کے بعد روتا ہی رہتا تھا ہاتھ اٹھا کے دعا. کہتے میں نے اس پر اعتماد کیا، اس نے مجھے دھوکہ دے دیا. انا للہ. وہی بات ہوئی نا، ایک بندہ گیا بیکری پہ، کہتے جی عرصہ دراز پہلے میں یہاں رہ کر گیا ہوں تو میری طرف آپ کا حساب باقی ہے کیا؟ اس نے 54 نکال کے دے دی. کہ عرصہ دراز ہوا اور میں نے آپ کی 54 دینی تھی، بس وہ میرا ضمیر گوارا نہیں کر رہا تھا، تاخیر پر بہت معذرت. وہ بندہ حیران ہوا، سال پہلے کی بات ہے. اس نے وہاں رہنا شروع کیا اور سودا سلف لینا شروع کیا. کچھ عرصے بعد اس نے ادار لینا شروع کر دیا. جب ادار کا انبار لگ گیا، بندہ غائب ہو گیا. کیسی 54 انویسٹ کی اس نے، دیکھ لیا. یہ تاجر اچھا جانتے ہیں، 54 انویسٹ کر کے لاکھوں کمانا. یہ بات کی اس نے 54 انویسٹ کی. عمل تو دکھتا ہے، نیت نہیں دکھتی. نیت صرف اللہ کو دکھتی ہے، اس لیے مدار عمل پہ نہیں ہے. خود عمل کو نیتوں کی رسی سے باندھ دیا گیا ہے، نیتوں کے دائرے میں رکھا گیا اس کو. نیت کی جمع ہے. اگر اس کے لٹرل میننگ دیکھیں، لغوی معنی، پختہ ارادے کو کہتے ہیں. متردد ارادے کو نہیں کہتے، پختہ ارادہ. یہ الگ بات ہے، پختہ ارادے میں بھی پختگی کی مختلف سطح ہوتی ہیں. پختہ ارادے کو نیت کہتے ہیں. ٹھیک؟ شریعت میں نیت کسے کہتے ہیں؟ ہم کہیں گے ٹیکنیکلی اسلام میں نیت کسے کہتے ہیں؟ اگر عام الفاظ میں کہوں تو کہیں گے نیک، پختہ ارادہ جو نیک ہو اسے نیت کہتے ہیں. لیکن بات پھر بھی کلیئر نہیں ہوتی.
وہ نیت، وہ پختہ ارادہ جو صرف ایک اللہ کو خوش کرنے کے لیے آپ نے کیا ہو، وہ ارادہ، وہ عزم بالجزم، وہ قصد جو آپ نے صرف اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کیا ہے، شریعت میں اس کا نام نیت ہے۔ آپ قرآن پڑھیں تو آپ حیران ہو جائیں گے۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ابتغاء مرضات اللہ قرآن میں آتا ہے، اللہ کی رضا کو تلاش کرتے ہوئے یہ لوگ خرچ کرتے ہیں اللہ کے لیے، اور ریا بھی ہے، ریاکاری کے لیے بھی لوگ خرچ کرتے ہیں۔ تو میں نیت کو تھوڑا سا مزید ایکسپلین کرتا ہوں۔ تو نیت آپ نے سمجھ لی کہ اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے بندہ جو پختہ ارادہ کرتا ہے اس کو نیت کہتے ہیں۔ لیکن نیت اور خیال میں فرق ہے، نیت اور خواہش میں فرق ہے، نیت اور تمنا میں فرق ہے، نیت اور متردد ارادے میں فرق ہے۔ خیال کو، خواہش اٹھتے ہوئے تمنا بن جاتی ہے، تمنا اوپر اٹھتے ہوئے ارادہ بنتا ہے، لیکن وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتا ہے، متردد ارادہ ہوتا ہے، اس کو نیت نہیں کہتے۔ ان میں سے کسی ایک کو بھی نیت نہیں کہتے۔ لا الہ الا اللہ۔ مثلاً ایک شخص ہے، اس کے دل میں خیال اٹھتا ہے یار نماز پڑھ لی جائے، پھر خواہش پیدا ہوتی یار نماز پڑھ لی جائے، پھر تمنا جنم لیتی یار اچھا نہیں ضرور نماز پڑھ لی جائے، پھر ارادہ بھی بننے لگتا ہے اس کا، لیکن وہ ارادہ بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، یار پڑھ لینی چاہیے، اس ارادے کے اندر تردد ہے، وہ ارادہ تذبذب کا شکار ہے، اسے نیت نہیں کہیں گے۔ اب وہ بندہ جسے نماز کا خیال آیا، خواہش پیدا ہوئی، تمنا ہوئی اور ارادہ بھی ہوا، لیکن ارادہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، متردد ارادہ ہے، نماز کا وقت ہوا، اسے نماز نہیں پڑھی، اب کیا کہیں گے؟ اب آپ یہ نہیں کہیں گے کہ اس نے نماز کا ارادہ کیا تھا نماز نہیں پڑھی، آپ کہیں گے اس نے نماز کا ارادہ ہی نہیں کیا تھا اس لیے نماز نہیں پڑھی۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس نے نماز کا ارادہ ہی نہیں کیا تھا، خیال آیا تھا، خواہش ہوئی تھی، تمنا ہوئی تھی، اور ایک ایسا ارادہ جنم لے رہا تھا جو ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا، لیکن نیت نہیں تھی۔ اس نے نماز اس لیے نہیں پڑھی کہ اس کی نیت ہی نہیں تھی۔ اب ایک اور بندہ، 3 مثالیں دے رہا ہوں تو آپ کو بہت کلیئر ہو جائے گی بات۔ اب ایک اور بندہ، وہ پکا ارادہ کر لیتا ہے میں نے نماز پڑھنی ہی پڑھنی انشاءاللہ، نماز فجر۔ نماز فجر کے اس لیے نام دے رہا ہوں کہ امت کی اکثریت نماز فجر سے محروم ہے، اللہ مجھے اور آپ کو باجماعت نصیب کرے۔ امت کی اکثریت نماز فجر سے محروم ہے۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اب وہ کہتا ہے میں نے نماز پڑھنی ہی پڑھنی ہے، آنکھ لگ گئی، اٹھ ہی نہیں سکا بیچارہ۔ اب کہیں گے اس نے پکی نیت کر لی تھی، لیکن وہ نیند جو بے اختیار آئی وہ آڑے آ گئی، وہ بیماری جو بے اختیار آ گئی وہ بیماری آڑے آ گئی۔ پکا ارادہ تھا لیکن پڑھ نہیں سکا، بے ہوش ہو گیا۔ پڑھ اس لیے نہیں سکا کہ وہ نیند سے اٹھ ہی نہیں سکا، حالانکہ وہ پکی نیت کر کے سویا تھا۔ اب کہیں گے اس نے نیت کی تھی لیکن وہ اٹھ نہیں سکا۔ لا الہ الا اللہ۔ یعنی ایک وہ ارادہ ہے جو بنا ہی نہیں، اور ایک وہ ارادہ ہے جو بنا، واقعی بنا اور عذر بھی واقعی پیش آ گیا، اس میں اس کی غلطی نہیں، قضا ہوگی، اسے گناہ نہیں ہوگا۔ اب ایک اور تیسرا ارادہ، یہ الایمان و یزید و ینقص ہے نا، ایمان بڑھتا رہتا ہے، اس کے اندر کبھی بیشی ہوتی رہتی، اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے ایمان۔ بندے کے اندر بڑی کیفیت پیدا ہوتی ہے، لوگوں کو نہیں دیکھتے ہیں،
ایک صاحب ہیں یہاں شاید بیٹھے بھی ہوں گے, اگر سن بھی لیں تو ناراض نہ ہو, میرا مقصد صرف سمجھانا ہوتا ہے. کئی دفعہ میرے قریبی ساتھی سمجھتے ہیں میں ان کو ہٹ کر رہا ہوں, ہٹ نہیں کر رہا ہوں, سمجھا رہا ہوتا ہوں. اس لیے عمومی طور پر اس لیے بھی میں تھوڑا سی کنارہ کشی کرتا ہوں کہ جب بندے کا بندے سے تعلق آتا ہے تو معاملات بھی پیش آتے ہیں, پھر معاملات کے ساتھ بہت سی چیزیں پیش آتی ہیں. پھر چونکہ ہمارا کام ہی دعوت کا ہے تو ہم ان چیزوں کو بے اختیار بھی فوکس کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ پھر بے اختیار ممبر پر بھی بات آئی جاتی ہے. ایک صاحب بڑے دھڑلے سے کہنے لگے جی بس میں نے تو اپنی جائیداد صرف ساری اللہ کو دینی ہے, معاف کر دیں. اور میں کہا نہ بھائی نہ, ایسا نہ کرنا, شریعت میں اس کی گنجائش نہیں ہے. اور میرے سامنے ہی اس کی نیت بدل گئی. کیوں؟ وہ حالت اس کی نہیں رہی. اسی طرح بندہ کہتا یار میں اللہ کے لیے 1 کروڑ دوں گا, نہیں دیتا, یا توڑ کے دیتا, دفعتاً نہیں دیتا. کیوں؟ وہ کیفیت اس کی نہیں رہی. اور ایک بندہ دے دیتا ہے, دیکھیں بعد میں پریشان ہونے لگتا ہے یہ میں نے کیا کر دیا. پریشانی پر استغفار کرے تو بچے, پریشانی پر استغفار نہیں کیا دیے ہوئے ساری دولت برباد ہو جاتی ہے. وہ کہا میں نے کیوں دیا, وہ واپس لینے کی کوشش کرتا. پھر ہم جیسوں کو مل جائے ہم واپس ہی نہیں کرتے. لا الہ الا اللہ, ایسا نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, تو وہ آپ کو میں ایک اور بتا رہا تھا کہ ایک بندہ ہے ایمانی کیفیات پیدا ہوئیں, پکی نیت کر لی, نہیں بس اب میں نے صبح کی نماز پڑھنی ہی, پختہ ارادہ کر لیا. جیسے ہی نماز فجر کا وقت ہونے لگا, لیٹنے لگا, اس کا ارادہ آہستہ آہستہ کمزور ہونا شروع ہوا. سوتے سوتے اس نے پکا ارادہ کر لیا نہیں پڑھنی, حالانکہ وہ صبح اٹھ کے پکا ارادہ کر چکا تھا میں نے نماز پڑھنی ہے. گھر کی عورتیں ہوتی ہیں نا, یہ کام میں نے کرنا ہی کرنا ہے, وہ کرنا ہی کرنا مہینے تک نہیں آتا, کرنا ہی اچھا کل, وہ کل آتا ہی نہیں. جو کام کرنا ہے وہ ابھی کر لیں, جو پڑھنا ہے ابھی کر لیں, جو مطالعہ کرنا شروع کر دیں, بس پہلا سٹیپ مشکل ہوتا. اب ایک بندے نے ایمانی کیفیات میں پکا ارادہ کر لیا میں نے نماز پڑھنی ہے, جیسے رات ہو گئی نماز کا ارادہ ہی ختم ہو گیا. اب کیا کہیں گے, اس نے ارادہ نہیں کیا تھا؟ نہیں, کہیں گے اس نے ارادہ کیا تھا, نیت بھی اس کی پختہ تھی, لیکن وہ نیت پختہ اس لیول کی تھی کہ اس کا نفس نے اس کے پختہ نیت کو شکست دے دی. کیوں؟ نفس اس سے زیادہ پختہ ہو گیا, شیطانی نفس اس سے زیادہ پختہ ہو گیا. تو یہاں میں نے آپ کو 3 مثالیں دیں کہ نیت کا خیال, خواہش, تمنا اور متردد ارادے میں فرق ہے. پختہ نیت بھی ٹوٹ جاتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ پختگی کی بھی ڈیفرنٹ لیولز ہیں. ایک نیت پختہ ہوتی, پختہ ترین ہوتی, جہانگیر ترین نہیں, پختہ ترین. ایک نیت پختہ ترین ہوتی ہے, ایک نیت پختہ تر ہوتی ہے, اور ایک نیت پختہ ہوتی ہے. خود پختہ جو نیت ہوتی ہے اس کی ڈیفرنٹ لیولز ہیں. جتنی نیت پختہ ہوگی اتنی ہی عمل کی توفیق ملتی ہے, اتنی ہی عمل کی ضمانت ملتی ہے. بندے کی نیت اتنی پختہ ترین ہوتی ہے, موت کے منہ میں جا رہا ہوتا ہے, لیکن وہ کہتا نماز, ارے میری نماز چھوٹی, میری نماز چھوٹی, میری یہ چھوٹی, میری یہ نماز چھوٹی, میری یہ نماز چھوٹی ہے. کیوں؟ اس کی پوری زندگی نماز کی ایسی باقاعدہ اس نے پابندی کی ہے کہ وہ موت کے منہ میں جا رہا ہے, ہوش اس کی پوری نہیں, لیکن نماز اس کو بھولتی. یہ میرے والد صاحب کی حالت تھی آخری عمر میں, الحمدللہ. میری ان سے آخری بات بھی جو مکمل بات ہوئی ہاسپٹل میں, ان کو EEG کے لیے جب لے جایا جا رہا تھا, بس کچھ تھوڑا سا مس ہیپ بھی ہوا ہے, وہ اللہ ہی بتائیں گے قیامت کے دن انشاءاللہ. ہوش میں تھے, اسٹریچر پہ لے گئے, جب لفٹ کے پاس لے گئے, اسی اتفاق ہاسپٹل میں, وہ بار بار وارڈ میں یہی کہہ رہے تھے, وہ میری نماز رہتی ہے. اور جب وہ پہلے بے ہوش ہوئے تھے ہسپتال سے پہلے, تو ہوش میں آنے کے بعد کہنے لگے میری ظہر بھی چھوٹی ہے,
میری اثر بھی چھوٹی ہے. حساب کر رہے تھے, کہتے میں نے نماز پڑھنی ہے. ہم انہیں تسلی دیتے رہے. پھر وہ ہاسپٹل ہی ایسا تھا کہ اندر کسی کو چھوڑتے ہی نہیں تھے, 2-3 بس مختلف ٹائم تھے. ہم اسٹریچر پہ جب لے جا رہے تھے انہیں, تو میں نے سلام کیا, ایسے میری طرف دیکھا, ہوش میں تھے, کہنے لگے میں نے نماز پڑھنی ہے. میں نے کہا ابو یہ آپ کا ایکس رے ہو جائے, ای سی جی دل کا ایک ہوتا ہے اور ای جی ہوتا ہے وہ دماغ کا ہوتا ہے. میں کہا آپ کا یہ بس یہ ایکس رے ہو جائے, تھوڑا سا ای جی ہو جائے تو نماز کا بندوبست کرتے ہیں. پہلے مجھ سے پوچھا کیا وقت ہوا ہے, میں نے وقت بتایا تو کہنے لگے میں نے مغرب کی نماز پڑھنی ہے. پھر میں نے کہا کہ انشاءاللہ یہ ٹیسٹ ہوتا ہے تو اس کے بعد نماز کا میں بندوبست کروا دیتا ہوں. کہتا نہیں میں نے مسجد میں جا کے پڑھنی ہے, اسٹریچر پر ہے, اٹھنے کے قابل نہیں ہے. کہتے میں نے مسجد جا کے نماز پڑھنی ہے. میں کہا ابو اللہ نے آپ کو معاف کر دیا, اللہ نے آپ کو معاف کر دیا مسجد میں جانا. آپ ٹیسٹ ہو کے آ جائیں, وضو شروع کروا دیں گے, آپ نماز پڑھ لیں. خاموش ہو گئے, انہیں پتہ چل گیا یہ نہیں لے جائیں گے مجھے مسجد سے. آخری مکمل بات میرے والد صاحب سے نماز ہی کے متعلق ہوئی ہے, اور آخری حکم بھی انہوں نے مجھے نماز ہی کا دیا. صبح جب واپس جانے کا ٹائم ہوا, ملاقات کا وقت ختم ہونے لگا, رات میں ادھر ہی ہوتا تھا, صبح بھائی چلے جاتے تھے, تو میں اندر تھا اور ان اسپتال والوں کی مہربانی وہ مجھے زیادہ ٹائم دے دیتے تھے, میں پھر پڑھتا رہتا تھا. تو جب میں اٹھنے لگا تو مجھے کہنے لگے کیا ٹائم ہوا جانے لگا, تو میں نے ٹائم بتایا. کہنے لگے جاؤ فوراً فجر کی نماز پڑھو. ایسا باپ آرڈر نہیں دیتا, اس آرڈر کا مزہ ابھی بھی میرے دل میں. کہتے جاؤ فوراً نماز پڑھو جا کے. جی ٹھیک ہے. اللہ اکبر. تو نیت پختہ ترین بھی ہوتی ہے. بندہ موت کے منہ میں جا رہا ہوتا ہے, اسے پتہ بھی ہوتا ہے. خود میرے والد صاحب نے مجھے کہا تھا کہ بیٹا اب میں جا رہا ہوں, اب میں جا رہا ہوں. بڑے دل کے تھے, بڑے دل کے مالک تھے وہ, گھبراہٹ ان میں ہوتی نہیں تھی. اس لیے وہ اللہ معاف فرمائے احتیاط بھی نہیں کرتے تھے کھانے پینے میں. ازرائے مذاق کہہ دیتے تھے کہ حلال چیزوں سے مجھے نہ روکو. لا الہ الا اللہ. موت کے منہ میں جا رہا ہوتا ہے, نیت نہیں ٹوٹتی, پختہ ترین ہے نا, لیکن ایک نیت اس سے کم بھی ہوتی ہے. وہ پختہ ترین تو نہیں ہوتی, پختہ ہوتی ہے. جیسے بندہ نماز پڑھتا ہی ہر حال میں, لیکن شدید بیمار ہو جائے تو نماز چھوڑ دیتا. اب یہ نہیں کہ اس کی نیت نہیں ہے, اس کی نیت پختہ تر ہے, لیکن وہ پختہ تر نیت بیماری کا مقابلہ نہیں کر سکی. پختہ ترین ہوتی تو کر لیتی. اب وہ بیماری کے اندر اشارے سے نماز پڑھ سکتا ہے, تیمم کر سکتا ہے, سب کچھ کر سکتا ہے, لیکن اسے خیال نہیں آتا, وہ نہیں کرتا. ایک نیت پختہ ہوتی ہے لیکن پختہ تر سے کم ہوتی ہے, سمپل پختہ لیول پہ ہوتی ہے بس. جیسا بندہ نماز کا عادی ہے, وہ نماز پڑھتا ہی پڑھتا ہے, لیکن صاحب نے بلا لیا, صاحب کے سامنے اس کو جرت ہی نہیں کہ نماز کا وقت ہوا. جیسے ہمارے اکثر کو یہاں یہی حال ہے, صاحب کے سامنے جرت ہی نہیں ہوتی ہے کہ سر نماز کا ٹائم ہوا کہہ دیں. ہوتے ہیں الحمدللہ اچھے ساتھی بھی ہیں, کوئی بے ادبی تو نہیں ہے. صاحب کو کہہ دیں نماز کا ٹائم ہو گیا, انشاءاللہ صاحب کو تبلیغ بھی ہو جائے گی, صاحب بھی نماز پڑھیں گے. میٹنگ آ گئی, میٹنگ میں شریک ہو گئے جی, 2 گھنٹے میٹنگ جاری ہے, لیکن میٹنگ کو پریورٹی ہے نماز کو, اور بیٹھنے والے نمازی ہیں, لیکن چونکہ درمیان میں میٹنگ آ گئی تو نماز ہٹ گئی. ان کی نیت ہے نماز پڑھنے کی, لیکن اس نیت میں وہ مضبوطی نہیں جو میٹنگ کو تو ختم کر دے, نماز کو ختم نہ کرے. تو یہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جو پختہ نیت ہوتی ہے اس کی بھی ڈیفرنٹ سٹیجز ہوتی ہیں. یہ تو ساری بات میں آپ کو نیت پہ کر رہا ہوں. خیر صاحب یہاں ٹیشو پیپر ضرور رکھ دیجیے گا, ٹھیک ہے. لا الہ الا اللہ. میں آپ کی طرف ہی دیکھ رہا تھا. خیر صاحب پکڑ لیں. جزاک اللہ.
اللہ اکبر. یہ تو ساری بات نیت پر ہے، لیکن اس ساری گفتگو سے آپ یہ نہ سمجھیں نیت تو با اثر ہے لیکن عمل بے اثر ہے. نیت با اثر اپنی جگہ، لیکن عمل بھی بے اثر نہیں ہے. نیت اور عمل کا جوڑ ہے. کیا ہے؟ نیت اور عمل کا جوڑ ہے. اس جوڑ سے 4 صورتیں پیدا ہوتی ہیں. نیت درست، عمل بھی درست. شکریہ بیٹا، تھینک یو. نیت درست، عمل بھی درست، اللہ کے ہاں یہ مقبول ہے. نیت غلط، عمل غلط، اللہ کے ہاں یہ مردود ہے. نیت درست، عمل غلط، اللہ کے ہاں یہ بھی مردود ہے. کیونکہ درست نیت سے غلط عمل جائز نہیں ہو جاتا. آپ اس نیت سے ڈاکہ مارتے ہیں، اس نیت سے رشوت لیتے ہیں کہ میں غریبوں کی مدد کروں گا، یہ درست نہیں ہے. بلکہ درست سمجھنے سے بندہ کفر میں چلا جاتا ہے. لوگوں کو کہو یار اپنا سودی اکاؤنٹ نہ رکھو، وہ کہتے نہیں ہم صدقہ کر دیتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. یعنی اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کا کانٹریکٹ کر کے جو حاصل ہوتا ہے وہ صدقہ کرتے ہیں. کوئی ہے عقل، کوئی وزڈم ہے؟ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کا معاہدہ کر کے بینک سے جو ملتا ہے وہ کہتے ہیں نہیں ہم خود نہیں کھاتے، صدقہ کرتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. حرام کو تو پہلے صدقہ ہوتا ہی نہیں. آپ کہیں گے نہیں ہم تو ویسے ہی دیتے ہیں. ویسے بھی کیوں دیتے ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہی کیوں ہیں آپ؟ وہ معاہدہ ہی کیوں کرتے ہیں؟ کم سے کم کرنٹ اکاؤنٹ کیوں نہیں رکھتے؟ کم سے کم وہ بینک جو ربا فری بینک ہیں، چاہے وہ کسی بھی درجے میں ہیں، علماء کے اس میں فتوے موجود ہیں، اس طرف آپ ٹریول کیوں نہیں کرتے ہیں؟ تو علماء کے فتووں پر اعتبار نہیں تو پھر آپ اپنا کام کریں. کیوں؟ آپ کا کام فتووں کا تو نہیں ہے نا، علماء کا کام فتووں کا، آپ کا تو نہیں ہے. بینک کا کلرک آپ کو بتائے گا کہ فلاں بینک کنونشنل ہے، اسلامی ہے، فلاں بینک کنونشنل نہیں، اسلامی نہیں ہے. یہ بینک کے کلرک اور آفیسر نے آپ کو بتانا ہے کہ مفتیان نے بتانا ہے، آپ کو علماء نے بتانا ہے. ہر کام میں آپ اسپیشلسٹ کی اسپیشلٹی کو دیکھتے ہیں، اسپیشلسٹ کون ہے اس کی رائے لی جائے. جب ان چیزوں کی باری آتی ہے تو آپ سب کچھ پیچھے چھوڑ دیتے ہیں. تو کوئی بات نہیں، حساب کتاب تو ویسے ہی قریب ہوا ہے، پتہ چل جائے گا. یہی ہے کہ ریاست کی سطح پر اسلام نہیں، لہٰذا آپ کی مرضی چلتی ہے ہر جگہ. لا الہ الا اللہ. نیت غلط، نیت درست، عمل غلط، یہ بھی مردود. نیت درست ہے لیکن عمل غلط. اور چوتھی صورت، نیت غلط ہے عمل درست ہے. نیت غلط ہے عمل درست ہے، یہ بھی اللہ کے ہاں مردود ہے. کیوں؟ نیت پیمانہ ہے. 4 صورتوں میں سے صرف ایک صورت جائز ہے. وہ کون سی؟ نیت بھی درست ہو اور عمل بھی درست ہو. البتہ نیت اور عمل کا کمپیریزن کیا جائے، تقابل کیا جائے، تو پھر نیت کو مرکزی حیثیت حاصل ہے معیار ہونے کی وجہ سے، میزان ہونے کی وجہ سے، کسوٹی ہونے کی وجہ سے. کیوں؟ خود عمل کو بھی نیت کی میزان پہ پرکھا جائے گا، تولا جائے گا، تب نیک عمل قبول ہوگا. وگرنہ نیک عمل کو بھی اڑتی ہوئی خاک کر دیا جائے گا. یعنی شریعت کے وہ اعمال جنہیں شریعت درست سمجھتی ہے، اللہ جن کو درست سمجھتے ہیں، اللہ جن کی ادائیگی کا حکم دیتے ہیں، وہ بھی ادا کر دیے جائیں تو اس میں بھی نیت دیکھی جائے گی. یہ نہیں ایک بندے نے نماز پڑھ لی، زکوٰۃ دے دی، حج کر لیا، عمرہ کر لیا، جہاد کر لیا، روزہ رکھ لیا، بس اللہ کی نظر میں وہ پکا مسلمان ہو گیا. نہیں، اس نے نماز پڑھی ہے، زکوٰۃ دی ہے، روزہ رکھا ہے، حج کیا ہے، جہاد کیا ہے. کس نیت کے ساتھ کیا ہے؟ درست نیت تھی یا غلط نیت تھی؟ ریاکاری تھی یا اللہ کے لیے؟ اور خود اللہ کے لیے تھی یا غیر اللہ کے لیے تھی؟ اللہ ان تمام چیزوں کو دیکھ کر فیصلہ کرتے ہیں کہ اب یہ عبادت، یہ زکوٰۃ، یہ نماز، یہ حج، یہ روزہ، یہ جہاد قبول ہے یا مردود ہے. قبول ہے تو کس حد تک ہے، مردود ہے تو کس حد تک ہے. جیسی نیت ویسا فیصلہ، جتنی نیت اتنا ہی فیصلہ. کیوں؟ اللہ کا علم لا محدود ہے،
اللہ اپنے لامحدود علم کی بنیاد پہ فیصلہ کرتے ہیں، اس لیے اللہ نے اپنے فیصلے کی بنیاد عمل کو نہیں بتایا، نیت کو بتایا ہے۔ بندہ بندے کی نیت سے جاہل ہوتا ہے، ناواقف ہوتا ہے، اس لیے بندہ بندے کے متعلق فیصلہ کرے تو وہ نیت کو نہیں دیکھتا، ظاہر کو دیکھتا۔ ہاں قرائن سے وہ انٹینشن ایک الگ چیز ہے، قانونی حوالے سے اس کا انکار نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس نیت کو بھی دیکھنے کے لیے کس چیز کو دیکھ رہا ہوتا ہے؟ اعمال کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ براہ راست اس کی نیت کو ٹٹول نہیں سکتا، جاتا وہ عمل کے راستے ہی ہے، اس کے ایکٹ کو، اس کے ایکشن کو دیکھتا ہے، اس راستے سے پہنچ رہا ہوتا ہے بات تک۔ بندہ بندے کی نیت پر کے متعلق فیصلہ کرے تو عمل کو دیکھ کے فیصلہ کرتا ہے، نیت تک پہنچ ہی نہیں سکتا۔ وہ عمل کو دیکھنے پر مجبور ہے، بلکہ اللہ کی طرف سے وہ مامور ہے، اس کی خلاف ورزی کرے گا تو یہ حرام ہے۔ لیکن جب اللہ فیصلہ کرتا ہے تو اللہ عمل کو نہیں دیکھتا بلکہ نیت کو دیکھتا ہے۔ کیوں؟ اللہ کا علم دل کے نہاخانوں میں ابھرنے والے وسوسوں سے آگے تک لامحدود ہے۔ اس لیے اللہ نے اپنے رسول سے یہ اعلان جاری فرما دیا، انما الاعمال بالنیات۔ لوگوں یاد رکھو، اعمال کو نیتوں سے جوڑ دیا گیا ہے، اعمال کو نیتوں سے باندھ دیا گیا ہے، اعمال کو نیتوں سے نفی کر دیا گیا ہے، اعمال کو نیتوں کے دائرے میں قید اور محصور کر دیا گیا ہے۔ اب نیتوں کو نظر انداز کر کے اعمال کو نہیں دیکھا جا سکتا۔ نیتوں کی بدولت اعمال درست ہوتے ہیں یا غلط ہوتے ہیں، اور نیت کی مدد سے اعمال درست ہوتے ہیں، اور نیت ہی کی مدد سے اعمال غلط ہوتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ ہے نیت کی مرکزی حیثیت۔ لا الہ الا اللہ۔ آگے چلتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ اب ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھتے جائے کہ ہم اس حدیث کو صرف اصلاح عمل کے لیے لیتے ہیں، لیکن جو میں نے آپ کو سامنے ڈیٹیل رکھ دی، عمل سے پہلے بھی کوئی چیز ثابت ہو رہی ہے۔ اس حدیث کو ہم ریاکاری سے بچنے کے لیے، خلوص نیت کے لیے، اپنی تصحیح نیت کے لیے دیکھتے ہیں، لیکن تصحیح عمل سے پہلے بھی یہاں کوئی چیز ثابت ہو رہی ہے۔ یہ حدیث عمل کی اصلاح سے پہلے عقیدے کی اصلاح کرتی ہے، اصلاح عمل سے پہلے اصلاح عقیدے کا کام کرتی ہے یہ حدیث۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا مدار نیتوں پر ہے۔ وانما لکل امرئ ما نوى، آدمی کے لیے وہی کچھ ہے جو نیت کرے۔ اللہ اور اس کے رسول کی جری ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوگی، دنیا کے لیے پانے کے لیے ہجرت دنیا کے لیے ہوگی۔ عورت سے شادی کے لیے نیت کی، اس نے ہجرت، اس نیت سے ہجرت کی، دنیا کو پانے کے لیے ہجرت کی، اسی نیت سے اس کی ہجرتیں شمار ہوں گی۔ یہ ساری بات کیا سمجھ آ رہی ہے؟ یہ حدیث سب سے پہلے بندوں کے لیے ایک معیار قائم کرنے سے پہلے اس سے بھی پہلے ایک اور چیز بتاتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ کے لامحدود علم کو بتاتی ہے۔ یہ ہے عقیدہ۔ اللہ کا لامحدود علم اتنا وسیع ہے کہ دل میں ابھرنے والے وسوسوں تک لامحدود، بلکہ اس سے آگے تک لامحدود ہے۔ پھر اس لامحدود علم کی بنیاد پر جو اللہ گرفت کریں گے اس کا بھی اس حدیث میں بیان ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی ہجرت، کیا کہنا، ملے گا بہت کچھ اسے۔ دنیا کے لیے ہجرت کی، اور اگر غلط کی دنیا کے لیے صحیح کی تو الگ بات ہے، غلط کی اس کی گرفت بھی ہوگی۔ تو لامحدود علم کی بنیاد پر گرفت یہ حدیث بتاتی ہے، لامحدود علم کی بنیاد پر کرم یہ حدیث بتاتی ہے۔ اور اللہ کی اس تعریف میں، اس تعارف میں کوئی نبی، پیر، ولی، فقیر شریک نہیں ہے، کیونکہ نیتوں تک رسائی کس کی ہے؟
صرف ایک اللہ کی ہے نیتوں تک رسائی، اور کسی کی بھی نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور یہ وہ حقیقت ہے کہ بڑے بڑے اہل علم و عمل اس حقیقت پر اس حدیث کی روشنی میں بات نہیں کرتے ہیں، یا شاید بات کرتے ہوئے کتراتے ہوں گے۔ یہ حدیث ہمارے لیے جہاں عمل کا اصول طے کرتی ہے کہ احتیاط سے چلو، وہاں سب سے پہلے عقیدہ بتاتی ہے کہ اللہ کے بارے میں تمہارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، اور اللہ کے بارے میں اگر اس عقیدے کا استحضار رہے، میرا رب ہم وقت مجھے دیکھ رہا ہے، میری نیتوں کے حال سے بھی باخبر ہے، گناہ ہوگا؟ باپ دیکھے تو گناہ نہیں ہوتا، استاد دیکھے تو گناہ نہیں ہوتا، مقتدی دیکھے تو اس کے ڈر سے گناہ نہیں ہوتا، دوست کو پتہ چل جائے اس کے ڈر سے گناہ نہیں ہوتا، اور اگر یہی حقیقت اللہ کے بارے میں ہو، گناہ کیسے ہوگا؟ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو یہ جو حدیث ہے سب سے پہلے عمل سے بھی پہلے عقیدے کی اصلاح کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہی وجہ ہے کہ خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اور حدیث بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، متفق علیہ حدیث آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ وہ کیا ہے سنیے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں انکم تختصمون الی، تم میرے پاس اپنے جھگڑوں کا فیصلہ کروانے کے لیے آ جاتے ہو، اور ایسا ہوتا ہے وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ ان یکون الحن ببعض من حجتی او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ ایسا ممکن ہے کہ تم جو مقدمہ میرے پاس لے کر آئے ہو، تو لینے والوں میں سے جو ایک ہے نا، وہ اپنا مقدمہ پیش کرنے میں، دلیل کا زور رکھنے میں دوسرے سے انتہائی زیادہ ماہر ہو، فصیح ہو، بلیغ ہو، لیکن حقدار نہ ہو۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ کہ تم آپس میں جھگڑتے اور فیصلہ میرے پاس لے کے آتے ہو، جھگڑنے سے مراد تنازع، کوئی بھی تنازع ہو گیا آپس میں، اختلاف رائے ہو گیا، کچھ بھی ہو گیا کسی بھی حوالے سے، تم میرے پاس آتے ہو۔ لا الہ الا اللہ۔ اور تم آپس میں لا الہ الا اللہ، تم میں سے ایک اپنی دلیل پیش کرنے میں، مقدمہ سامنے رکھنے میں دوسرے مخالف باعث فریق مخالف سے زیادہ ہوشیار ہو، زیادہ ماہر ہو، زیادہ قادر ہو، زیادہ فصیح ہو، بلیغ ہو، اور میں اس کے زور بیانی سے اس کو سچا جان لوں اور اس کے حق میں فیصلہ کر دوں۔ ایک بندہ حقدار ہے لیکن اس کے منہ میں زبان ہی نہیں ہے، وہ اپنا مقدمہ صحیح طرح پیش ہی نہیں کر سکتا، ہار ہی جائے گا نا۔ اس لیے شریعت نے اتنی وکالت کی اجازت دی ہے۔ خیر پروفیشن پہ بات نہیں کروں گا، پھر آپ ناراض ہوں گے۔ سلطنت اسلامیہ میں ایز اے پروفیشن یہ چیز کہیں بھی نظر نہیں آتی، کیونکہ اسی سے کیس لٹک جاتے ہیں۔ ٹیکنیکلٹیز میں جب آپ پڑھتے ہیں نا تو پھر کیس لٹک جاتے ہیں۔ سیدھا دونوں جاہل کو قانون کا پتہ ہی نہیں ہے، جج کے سامنے حاضر ہو جائیں، قتل کے مقدمے بھی 3 دن لگتے ہیں، وغیرہ پھر دادے پوتے کو بھی نصیب نہیں ہوتا مقدمے کا نتیجہ۔ خیر یہ ایک الگ بات ہے، شاید میرے پاؤں پر جلیں اس لیے میں اس پہ زیادہ بات نہیں کروں گا۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں تم میں سے ایک لے کر آیا اور وہ زیادہ اپنا مقدمہ پیش کرنے میں ماہر ہو لیکن حقدار نہ ہو، لیکن اس کا زور بیان ایسا ہے، دلیل وہ اس طرح پیش کرتا ہے کہ میں اس کو سچا جان کے اس کے حق میں فیصلہ کر دوں، اور اگر میں نے اس کے حق میں ایسا فیصلہ کر دیا تو میں نے فیصلہ کیا کیا، اس کے لیے میں نے جہنم کا ٹکڑا کاٹا ہے، آگ کا ٹکڑا کاٹا ہے۔ فإنما أقطع له قطعة من النار، میں نے اس کے لیے یہ فیصلہ جو ہے آگ کا ٹکڑا کاٹا ہے، اب اس کی مرضی لینا چاہے تو لے لے، چھوڑنا چاہے تو چھوڑ دے۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ تو آپ نے آج غور کیا؟ تھوڑی سی اپنی صورتحال پہ بھی غور کریں۔ چرب زبانی سے ہم ایک چیز کو ہاتھ میں لے کر اپنا کمال بتاتے ہیں، دیکھو جی فلاں کا حق تھا لیکن دیکھو یہ میرا کمال ہے، میں نے تمہیں مقدمہ جتا کے دکھا دیا، اس لیے میں تم سے ڈبل فیس لے رہا ہوں۔ آگے کیا بنے گا؟ ادھر اللہ کے رسول فرما رہے ہیں، حالانکہ اللہ کے رسول ایسے معصوم ہیں براہ راست اوپر سے ان کی نگرانی ہو رہی ہے، جہاں بھی تھوڑی بہت کمی بیشی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کمی بیشی کو دور کر دیتے ہیں، پورا قرآن کریم اس پر گواہ ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے نبی احتیاط کے طور پر امت کو یہ بھی بتا رہے ہیں
کہ محض چرب زبانی سے تمہیں تمہارا حق نہیں مل سکتا. میں حق بھی دے دوں تو وہ تمہارا نہیں ہے، حق سمجھ کر دے دوں تو، کیوں میں تو ظاہر کا مکلف ہوں. مطلب کیا؟ میں نے بھی جو فیصلہ کرنا ہے وہ ظاہری دستاویز کو سامنے رکھ کے کرنا ہے، نیت پر میں نہیں پہنچ سکتا. وہ تو اللہ کا کام ہے کہ اللہ نیتوں پہ پہنچ کے فیصلہ کرتا ہے. بھائی نبی بھی ظاہری دستاویز پر رکھ کے فیصلہ کرتا ہے. ہاں نبی کی جب تک زندگی ہوتی، اوپر سے وحی آ رہی ہوتی، بندہ پکڑا جاتا ہے، بندہ پکڑ لیا جاتا ہے، وحی سے بتا دیا جاتا ہے. لیکن براہ راست نبی ظاہری دستاویز کو سامنے رکھ کے فیصلہ کرتا ہے، جس طرح ایک عام قاضی، ایک عام جج ظاہری دستاویز کو سامنے رکھ کے فیصلہ کرتا ہے. تو ایک حقیقت تو یہ معلوم ہوئی کہ قاضی بھی ظاہری دستاویز پر فیصلہ کرنے پہ مجبور ہے بلکہ مامور ہے. ایک دوسری بات یہ ہوئی کہ کوئی ناحق فیصلہ ظاہری دستاویز کی بنیاد پر ہو بھی گیا، وہ ناحق فیصلہ جس کو ملا اس کے لیے حلال نہیں ہوا، وہ اس کے لیے حرام ہی رہے گا. اور تیسرا، چرب زبانی سے جو فیصلہ لیا گیا وہ جہنم کا ٹکڑا ہے. اور چوتھی بات، قاضی فیصلہ کرتا ہے اور اپنی نیک نیتی سے تمام چیزوں کو دے کر فیصلہ کر کے صحیح نتیجے پر پہنچتا ہے تو اس کے لیے 2 اجر ہیں. اگر نادانی میں یا ظاہری دستاویز ہی ایسے ہیں کہ وہ مجبور ہے اس پر فیصلہ کر کے غلط فیصلے پر پہنچتا ہے تو اس کے لیے 1 اجر ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ کیوں؟ قاضی یہاں اجتہاد کا کام کر رہا ہوتا ہے. وہ ظاہری دستاویز کو جا کر جب حق ناحق کا فیصلہ کر رہا ہوتا ہے تو یہ اجتہاد کی برانچ ہے، اور اجتہاد کی برانچ کے اندر نیک نیتی کے ہوتے ہوئے بندہ اگر غلط فیصلے پر پہنچ جائے تو 1 اجر گناہ نہیں ہے، اور درست فیصلے پر پہنچ جائے تو دوہرا اجر ملتا ہے اس کو. اور آخری حقیقت یہ معلوم ہوئی کہ نیتوں پر فیصلہ کرنے کی شان صرف کس کی ہے؟ صرف ایک اللہ کی ہے. یہ سلسلہ ابھی چلے گا آگے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.